السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی داستان سنانا چاہتا ہوں جس کو سن کر آپ کی پاکستان کے لیے محبت میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ یہ وطن آج تک کیوں قائم ہے اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ داستان ہے ایک بوڑھے باپ کی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا آرمی میں بھرتی کروایا ہے۔ اس باپ کا دوست جب اس بات کو سنتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے تو بھاگتا ہوا اپنے دوست کے پاس آتا ہے۔ دوست، سنا ہے تمہارے بیٹے کی آرمی میں نوکری لگ گئی ہے۔ باپ، آؤ مٹھائی کھاؤ، مسکراتے ہوئے، بالکل تم نے ٹھیک سنا ہے۔ دوست، بھائی تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو آرمی میں بھیج دیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج کل جنگ کے حالات ہیں۔ باپ، بالکل میں جانتا ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دوست مٹھائی کھا کر اور مبارکباد دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے منظر میں جنگ لگ گئی ہے اور میدان جنگ میں بیٹا دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔ 3-4 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اچانک ایک گولی سینے پر آ کر لگتی ہے، جس سے بیٹا موت کی طرف اپنا سفر شروع کرنے لگتا ہے کہ اپنے ساتھی دوست کو اپنے آخری الفاظ بیان کرتا ہے۔ بیٹا، یار میرے ابا سے کہنا میں نے آپ کا خواب پورا کر دیا ہے۔ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لمبی ہچکی آ جاتی ہے اور بیٹا شہادت نوش کر لیتا ہے۔ تیسرا منظر، دوست بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے اور تسبیح پڑھتے ہوئے باپ سے اونچی اور دردناک آواز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ بیٹے کو فوج میں مت بھیجو، ابھی ابھی اس کی شہادت کی خبر ملی ہے، اور ساتھ ہی رونے لگ جاتا ہے۔ باپ، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کی موت عطا کی ہے۔ دوست، تمہارا اکلوتا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اور تم ذرا بھی دکھی نہیں ہو؟ حیرانگی کے ساتھ۔ باپ، اس میں دکھ والی کیا بات ہے؟ 23 مارچ 1940 کو میں اپنے والد کے ساتھ لاہور میں ہونے والی قرارداد میں موجود تھا، جہاں محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اس پاکستان کو بنانے میں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر یہ ملک قائم ہوگا، اور اس کے بعد بھی اس کو سلامت رکھنے کے لیے ماں باپ کو اپنے جوان بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ میں تب چھوٹا تھا، لیکن میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی وطن پر قربان ہو جاؤں، مگر موقع نہیں ملا۔ آج میرا بیٹا اس وطن کی سلامتی کے لیے شہید ہوا ہے، ایسے جیسے میری خواہش پوری ہو گئی ہو۔ دوست روتے ہوئے، سچ کہا یار، تمہارے جیسے باپ کی وجہ سے آج بھی یہ ملک قائم ہے جو اپنے جوان بچوں کو پاکستان کی سلامتی پر قربان کر دیتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا، پاکستان، پھر دونوں ایک آواز کے ساتھ کہتے ہیں، زندہ باد۔